وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ صاد کی ایک آیت ہے جو آج تراویح میں تلاوت کی گئی. اس آیت پاک میں رب العالمین نے کلام مقدس کے قرآن مجید کے ایک اہم حق تفکر اور تدبر کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی عظیم الشان عظیم المرتبت کتاب ہے. اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا عظیم ترین پیغمبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس فرشتے کے ذریعے یہ کتاب اتاری گئی وہ فرشتوں میں عظیم ترین ہے جبرائیل امین. جس مہینے میں اس کو اتارا گیا وہ مہینوں میں عظیم ہے رمضان المبارک، اور جس رات میں اس کو اتارا گیا وہ راتوں میں عظیم ترین ہے لیلۃ القدر. تو واقعی یہ دولت اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالی کا عالی شان کلام ہے. اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. عارفین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا. اس کی زبان سے ایک مصرع نکل گیا، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، کہ چت کبرا موتی بہت کم پایا جاتا ہے. اب اس نے چاہا کہ اس پر دوسرا مصرع لگا کر شعر کی تکمیل کی جائے. بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا. اپنے علاقے کے شاعروں کو کام پر لگایا کہ یہ مصرع ہے در ابلغ کسے کم دیدہ موجود،
کہ چت کبرا موتی بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو شاعروں نے دماغ لگایا، کھپایا، بہت محنت کی، کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ مصرع ایران کے بادشاہ نے کسی کے ذریعے ہندوستان بھیجا، لکھ کر یہ مصرع ہندوستان کے بادشاہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی تھے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ ہندوستان میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر تھے۔ بادشاہ نے اپنے علاقے کے شعراء کو بلایا اور ان کی خدمت میں یہ مصرع پیش کیا اور کہا ایران کے بادشاہ نے یہ مصرع بھیجا ہے اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ دوسرا مصرع لگا کر شعر کی تکمیل کی جائے، تو لو تم کوشش کرو۔ یہاں کے شعراء نے بھی دماغ لگایا، خوب کوشش کی، لیکن ناکام۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بے چینی کے عالم میں مکان پر تشریف لائے تو ان کی عابدہ زاہدہ بیٹی نے باپ کے چہرے پر اداسی دیکھی تو پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پر اداسی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو باپ نے بتلایا کہ اس طرح کا ایک مصرع ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے، شعر کی تکمیل چاہی ہے، اور ہم نے شعراء کے سامنے اس کو پیش کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بیٹی نے پوچھا، وہ مصرع کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ وہ خود بھی شعر و شاعری کا ذوق رکھنے والی تھی۔ بادشاہ نے مصرع اس کے سامنے پیش کیا کہ در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، چت کبرا موتی بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئی، اس نے دوسرا مصرع لگا دیا، مگر اشک بتان سرما آلود، کہ حسینوں کی آنکھ میں جب سرما لگا ہوتا ہے اور اس سے آنسو نکلتا ہے وہ چت کبرے موتی کی طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ شعر لکھوا کر اس نے ایران کے بادشاہ کو بھیج دیا۔ اس نے جب یہ پورا شعر پڑھا، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتان سرما آلود، خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے ایک قاصد یہاں بھیجا اور اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو پیغام دیا کہ بھائی یہ کون سا شاعر ہے جس نے یہ مصرع لگایا ہے، اس کو آپ ہمارے دیار میں، ہمارے علاقے میں بھیجیے، ہم اس کا اعزاز و اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ اب بادشاہ کے لیے اور پریشانی، درد سر کی بات کہ یہ کوئی شاعر نہیں، شاعرہ ہے، اپنی ہی بیٹی ہے، پردہ نشین خاتون ہے۔ بادشاہ پھر گھر اداس چہرے کے ساتھ آئے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان اب کیا بات پیش آئی؟ کہا ایران کے بادشاہ نے پیغام دیا ہے کہ وہ تمہیں بلا کر اعزاز و اکرام کرنا چاہتا ہے، اور تم تو ایک باحیا با پردہ خاتون۔ تو کہا ابا جان پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک مصرع لکھ کر اور دیتی ہوں، بھجوا دو اس کو۔ اس نے ایک شعر اور لکھ کر دیا، در سخن مخفی منم چو بوئے گل، در برگ گل ہر کے دیدن میل دارت، در سخن بیند مرا، کہ میں اپنے کلام میں ایسی مخفی اور پوشیدہ ہوں
جیسے خوشبو پھولوں میں اور پنکھڑیوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام میں میرا دیدار کر سکتا ہے۔ ایک خاتون یہ بات کہہ رہی ہے، حق تو یہ ہے کہ جو میرے رب کا دیدار چاہتا ہے وہ میرے رب کے کلام میں کر سکتا ہے۔ یہ کلام مقدس ہمارے سامنے عظیم ترین کتاب ہے، آپ اٹھائیے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے اور یہ تصور کیجئے میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ تو واقعی یہ اللہ کا کلام اور اعجازی کلام ہے۔ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جدید طرز پر قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن کے نام سے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ فرانس کا دورہ ہوا، سفر ہوا، تو وہاں بہت سے عیسائی یہودی علماء سے ان کے تعلقات تھے، جان پہچان تھی۔ تو ایک مرتبہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرانس گئے اور وہاں کے یہودی عیسائی علماء سے جب ملاقات ہوئی، گفتگو کا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ علامہ یہ بتائیے، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کا نمونہ بنا کر پیش نہیں کر سکتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ کہ جی ہاں، میرا بھی الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی نمونہ لا کر پیش نہیں کر سکتا۔ کا تعجب ہے، آپ کے جیسا علامہ بھی ایسے عقیدے کا قائل ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، میں تمہیں ایک جملہ دیتا ہوں، تم اس کا عربی بنائیے، اس کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ایک چھوٹا سا جملہ دے دیا۔ جملہ کیا تھا؟ جہنم بڑی ہے، بس اتنا ہی، جہنم بڑی ہے، اب اس کی عربی بنائیے۔ اب وہ جتنے حضرات تھے، وہ چاہے یہودی، عیسائی، پادری ہو، عالم ہو، لیکن عربیت کے ماہر تھے اور عربی زبان پر ان کو کافی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے دماغ لگایا، محنت کی۔ اب کسی نے آ کر یہ جملہ پیش کیا، النار وسیعۃ، کسی نے کہا النار فسیحۃ، کسی نے کہا جہنم وسیعۃ، کسی نے کہا جہنم فسیحۃ۔ علامہ نے سب کے جواب پڑھے اور جواب پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ نے جو ترجمہ کیا وہ اپنی جگہ بالکل درست، کہ کوئی بھی یہ جملہ پڑھے جہنم بڑی ہے اور اس کا یہ ترجمہ کرے النار وسیعۃ یا فسیحۃ وغیرہ، یہ بالکل درست، لیکن تمہارے ذہنوں کے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے تھی کہ تم قرآن پاک کا جواب دے رہے ہو اور پھر اس کی عربی بناتے۔ چلیے میں تمہیں 1-2 سال کی مہلت دیتا ہوں،
1-2 سال میں محنت کر لو اور بس اتنے سے جملے کا عربی بنا کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے خوب محنت اور مشقت کے بعد، دماغ لگانے اور کھپانے کے بعد ہی تو یہ جملہ تیار کیا ہے، اب ہم مزید دماغ کھپا نہیں سکتے، ہماری نظر میں تو یہی جملہ بنا ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ اچھا یہی جو جملہ ہے اب ہم اس کو قرآن کریم پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ جہنم بڑی ہے، قرآن پاک نے اس کو کس قدر فصاحت اور بلاغت کے اعجاز کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی جملے کو ایک واقعے کی شکل میں اور واقعہ بھی بہت مختصر کر کے نہایت اعجاز کے ساتھ بیان کیا۔ وہ حیران سرگرداں رہ گئے کہ واقعی اس کلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک بیان میں سن رہا تھا، یہ بیان تھا علامہ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد، میرے والد نور اللہ مرقدہ کے بھی استاد محترم تھے، اور کل ہم نے تذکرہ کیا تھا علامہ انور شاہ صاحب کا، ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں اپنے والد علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات بیان کی۔ فرمایا کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے یہ بہت اتر کر کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے یہ بہت اتر کر کیا ہوا کلام ہے تاکہ ہم سمجھ سکے اور ہمارے لیے سمجھنے میں دقت نہ ہو، آسانی ہو۔ اس کے باوجود چیلنج کیا کہ اس کے جیسا کلام بنا کر دکھا دو، اور کوئی کامیاب نہ ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق قرآن کریم میں کلام فرماتا تو پورا کلام متشابہات سے بھرا ہوا ہوتا اور کوئی ایک آیت بھی سمجھ نہ پاتا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ واقعی عظیم الشان کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے لطف و احسان سے ہمیں یہ عظیم المرتبت کتاب عطا کی ہے، تو اس کتاب کی ہمیں قدر ہونی چاہیے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ قرآن کریم کے حقوق کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کا پہلا حق ایمان، کہ اس کتاب پر ایمان لانا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اہل تقوی کی صفات کو بیان کیا تو رب کریم فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور فرما والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ کتاب جو آپ پر اتاری گئی متقی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اور وہ کتاب جو آپ کے رسول پر اتاری گئی اس پر اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ان پر بھی۔ تو قرآن پاک کا پہلا حق ایمان۔ حق ایمان میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں سے اللہ نے آسمان دنیا پر اتاری اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے جیسی ضرورت رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری گئی۔ تو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر یہ کلام پورا ایک ساتھ اترا ہے، اور آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر یہ کلام ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں جیسی جیسی ضرورت رہی ویسا ویسا یہ کلام اترتا چلا گیا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ نبی علیہ السلام پر پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا، تو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ اگر یہ پورا کلام ایک ساتھ اتر جاتا تو یاد رکھنا ضبط کرنا مشکل ہو جاتا، اس لیے باری تعالیٰ کی یہ خاص مصلحت ہوئی کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ دوسری وجہ امام رازی فرماتے ہیں کہ کلام مقدس اگر پورا ایک ساتھ اتارا جاتا تو یہ تو احکام سے بھری پڑی کتاب ہے، سارے احکام پر ایک ساتھ عمل کرنا دشوار اور مشکل ہو جاتا۔ اس لیے آہستہ آہستہ اتارا گیا، ایک حکم آج دیا گیا، اس پر عمل ہو، چند روز کے بعد پھر دوسرا حکم۔ تیسری وجہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ ایسے موقع پر جبرائیل امین کا آپ کے پاس بار بار آنا آپ کی انسیت اور تسلی کا سبب ہوا کرتا تھا۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ کلام تھوڑا تھوڑا اتارا جائے۔ اگر ایک ساتھ اتار دیا جاتا تو جبرائیل ایک مرتبہ آئے پھر چلے گئے۔ چوتھی وجہ یہ بتلائی ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں کوئی خاص واقعہ پیش آیا اس وقت نازل ہوئی، یا کسی نے کوئی سوال کیا اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ اب اگر پورا کلام ایک ساتھ اتر جاتا تو مطلب یہ نکلا واقعہ بعد میں پیش آئے گا، آیتیں پہلے نازل ہو گئے، یا سوال کرنے والا سوال بعد میں کرے گا، جواب پہلے دے دیا گیا۔ اور ایک حکمت میں نے کسی کتاب میں یہ بھی پڑھی تھی کہ قرآن کریم نے مشرکین کو، خصوصاً جو لوگ اس کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کو چیلنج کیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کلام اترنے میں ہر بار چیلنج ہے۔ آج چند آیتیں اتری، چیلنج کیا گیا، لو اس کے جیسی آیتیں بنا کر دکھا دو۔ کل ایک سورت اتری، چیلنج کیا، لو اس کے جیسی سورت۔ گویا ہر مرتبہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا۔ تو خیر،
قرآن پاک کا پہلا حق ہے حق ایمان، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، اور وہاں سے دنیا کے آسمان پر اور وہاں سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ حق ایمان میں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ اور جن کاموں سے روکا وہ سب کے سب انصاف پر مبنی ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ تیسری بات حق ایمان میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا اسے تا قیامت حلال سمجھنا، اور جن کو حرام قرار دیا تا قیامت ان کو حرام سمجھنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو رشد و ہدایت والی کتاب سمجھنا کہ یہ کتاب تمام عالم کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ چار باتیں حق ایمان میں ہوئی، تو قرآن پاک کا پہلا حق ایمان۔ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے حق تلاوت۔ اب حق تلاوت میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت صحت اور عمدگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے کی جائے۔ ایسے ویسے تلاوت نہ کریں، بلکہ تلاوت کے آداب ہیں، حقوق ہے۔ تو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا، صفات اور مخارج سے پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور یاد رکھے جس طرح بچوں کے لیے ضروری، جوانوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب آپ یہ سوال کریں کہ اب تو بوڑھے ہو گئے، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، اب کہاں قرآن پاک سیکھے اور کیسے اپنے مخرج کو صحیح کرے؟ تو جناب 60-70 سال کی عمر میں آپ فیس بک چلا سکتے ہیں، انسٹاگرام چلا سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھ نہیں سکتے۔ بڈھے کے ہاتھ میں آئی فون دے دو، 2 دن میں چلانا سیکھ جائے گا، لیکن کلام الہی کا مسئلہ آئے تو بیٹا عمر ہو گئی، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ تو پہلا حق، دوسرا حق ہے حق تلاوت، صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، حرف کی ادائیگی۔ دیکھیے بہت نازک کلام ہے، معنی بہت جلدی بگڑتے، تا اور تو میں فرق ہے، سا، سین، شین، صاد میں فرق ہے، زال، زا اور ظا میں فرق ہے، قاف اور کاف میں فرق ہے۔ اور اگر آپ ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر دیتے ہیں تو معنی میں فساد اور بگاڑ آ سکتا ہے، جو بسا اوقات نماز کے فساد کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات حق تلاوت میں یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے۔ خیر رمضان میں تو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد یہ کلام طاقوں کی اور الماریوں کی زینت نہ بنے، یہ کلام اللہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس کے حق کو ضائع کرنا ہوگا۔ بخاری شریف میں کتاب التوحید میں ایک روایت نقل کی ہے جو صاحب مشکات نے کتاب فضائل القرآن میں بہت ابتدا میں بیان بھی کی ہے۔
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام پاک پڑھنے نہ پڑھنے کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، وہ مؤمن جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ترنج کی طرح ہے۔ ریحھا طیب وطعمھا طیب، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے۔ دوسری قسم بیان کی، وہ مؤمن جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کی بو تو نہیں لیکن مزہ عمدہ ہے۔ تیسری قسم بیان کی اس منافق کی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کمثل الریحانۃ، اس کی مثال پھول کی طرح ہے کہ اس کا مزہ کڑوا ہے لیکن بو اچھی ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال حنظل جو ایک کڑوا پھل ہوتا ہے اس کی طرح ہے، نہ اس میں بو ہے نہ اس کا مزہ اچھا ہے۔ تو اب یہ 4 قسموں کے سمجھنے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا بنیں گے۔ ہمیں ترنج بننا ہے کہ وہ مؤمن جو قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کی مثال کمثل الاترجۃ طعمھا طیب وریحھا طیب، دونوں چیزیں اس کی نفیس ہے، عمدہ۔ اور ہمارے اکابر نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ میں نے آپ کو چند روز پہلے سنایا بھی تھا کہ ابو بکر بن عباس نے گھر کے کونے کی جانب مرنے کے وقت اشارہ کر کے فرمایا تھا اپنی بہن سے کہ تیرا بھائی اس گھر سے ایسے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس کونے میں بیٹھ کر اس نے 18,000 قرآن مکمل کیے، 18,000۔ اور کتب و ابدال میں سے ایک بزرگ شیخ عبدالعزیز المقدسی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں۔ یہ بڑے اونچے درجے کے ولی تھے۔ انہوں نے بالغ ہونے سے اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی لغزش اور خطا نہ ہو، اور گنا کہ مجھ سے بالغ ہونے کے بعد سے اخیر تک میں کتنی لغزش ہوئی، تو ان کی تعداد صرف 36 تھی۔ اتنی تو ہماری 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہوگی۔ اور ان کی یہ پوری زندگی وہ نوٹ کرتے تھے اور کہا ہر لغزش پر میں نے یہ سزا دی، 1,00,000 مرتبہ استغفار، 1,000 رکعت نفل، اور ہر لغزش پر 1 مکمل قرآن۔ آپ اندازہ لگائیے ان حضرات کو قرآن کریم سے کیسا عشق تھا۔ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ مصنف بھی ہے اور بے مثال خطیب اور واعظ اور مقرر بھی ہے۔ ہزاروں کا مجمع ان کے وعظ میں ہوا کرتا تھا اور ایک ساتھ ہزاروں لوگ توبہ کرتے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جایا کرتا تھا۔ ان سب کے باوجود رات و دن میں ملا کر ایک کلام پاک روزانہ ختم کیا کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا ابن الکاتب کا معمول کہ یومیہ روزانہ 8 قرآن پاک ختم کرنے کا۔ تو قرآن کریم کا جو دوسرا حق ہے حق تلاوت، اس میں یہ دوسری بات روزانہ تلاوت کی جائے۔ حق تلاوت میں تیسری بات یہ ہے کہ بہترین آواز سے، خوش آواز سے تلاوت کی جائے کہ پڑھنے والا پڑھے تو سامعین کے قلوب پر محسوس ہو کہ واقعی قلب قرآن پڑھ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آواز کے ذریعے زینت دو۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا اس سے رشتہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عرب کے لہجوں میں پڑھا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پڑھتے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کو جیسا سکھایا تو ہمیں ویسا پڑھنا بلکہ اس کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام انہوں نے اس بات کو اپنایا تھا۔ قیس ابن ابی مروان ایک مرتبہ کوفہ سے مدینہ منورہ آیا، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا ہمارے یہاں کوفہ میں ایک صاحب ہے جو اپنے حافظے سے لوگوں کو قرآن پاک لکھواتے ہیں، املا کرواتے ہیں، وہ بولتے ہیں سامنے والے بچے لکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سنی تو بھڑک اٹھے، کون ہے کس کو اپنے حافظے پر اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود۔ سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہاں روئے زمین پر قرآن پاک کا ان سے ماہر کوئی نہیں۔ اور پھر تائید میں قصہ سنایا کہ ہم دیر رات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضروری امور پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے میں بھی وہاں موجود تھا۔ جب کافی رات ہوئی ہم نکلے تو ہم نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں کوئی بندہ مزے لے لے کر کلام اللہ شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلاوت کو سنتے رہے اور فرمایا، کیا فرمایا کہ جو اس طرح تر و تازگی کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہے، جس تر و تازگی سے قرآن اترا ہے، اس کو چاہیے کہ ابن مسعود کے طرز پر قرآن پڑھا کرے۔ کتنی بڑی سند مل گئی۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے دعائیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ جا کر یہ رات کا قصہ ان کو سناؤں گا۔ پہنچے، پتہ چلا ابو بکر صدیق پہلے ہی آ کر بتلا کے گئے۔ خیر، مجھے بتانا یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کتنا شاندار ہوگا، بلکہ ایسے ویسے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا قرآن پاک سیکھنا ہو 4 لوگوں سے سیکھو، ابی بن کعب سے، معاذ بن جبل سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، عبداللہ ابن مسعود سے۔ ان چاروں میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ اور آخر کوئی تو بات ہوگی کہ نبی علیہ السلام کہتے ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، کہ پیارے آقا میں سناؤں، حالانکہ قرآن آپ پر اترا۔ کہا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں۔ بس کیا بات تھی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی اور سورہ نساء شروع کی۔ پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اپنے چہرے کو اٹھا کر دیکھا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آقا فرما رہے تھے بس
اندازہ لگائیے ان کی تلاوت میں کیسی چاشنی ہوگی، کیسی حلاوت ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو جب سنا تو نبی علیہ السلام نے تعریف کی اور فرمایا تم کو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجوں میں سے لہجہ دیا گیا ہے، لحن داؤدی عطا کی گئی ہے۔ پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے ان کی آواز میں ایسی کشش اور مٹھاس تھی کہ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں قصہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو ایک گویا جس کا نام تھا زازان وہ سارنگی بجا رہا تھا، گانے گا رہا تھا، لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے چہرے پر رومال ڈال دیا اور اتنا کہتے ہوئے نکل گئے کتنی اچھی آواز ہے، کاش اللہ کے کلام میں استعمال۔ اس نے یہ سن لیا، پوچھا بھائی کون صاحب تھے، کیا کہہ کر گئے؟ کہا صحابی رسول تھے، یہ کہہ کر گئے کتنی اچھی آواز ہے، کاش کلام الہی میں استعمال ہو۔ سارے گانے کے آلات توڑ دیے، ان کے قدموں میں آ گرا، ان کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ وقت کا علامہ بنا۔ اور میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، بہت توجہ سے سننا۔ میرے اس وسیع مطالعے میں برسوں میں یہ واقعہ میں نے پہلی بار پڑھا ہے۔ ابھی ایک کتاب چند عرصے پہلے سامنے آئی، فلاح دارین ترکیسر کے موقر استاد اور صدر قاری ہے قاری صدیق صاحب، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں واقعہ بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب اپنے والد کے حوالے سے غالباً نقل کرتے ہیں کہ پنجاب کے کھیری نامی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا عبداللہ، اس کا نام تھا۔ یہ بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ پھر یہ عبداللہ بڑا ہوا، نوجوان ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تصوف و سلوک کے منازل طے کرنے چاہیے، طریقت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ تلاش میں نکل پڑا، کچھ لوگوں کو ملا اور کہا کہ بھائی مجھے کسی بزرگ کا پتہ دے دو، میں ان کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تصوف و سلوک کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بستی میں ویرانے میں ایک بزرگ ہے، تم وہاں چلے جاؤ، شاید تمہاری مراد پوری ہو جائے، تم جس کام کے لیے نکلے ہو مقصد حل ہو جائے۔ تو یہ عبداللہ تلاشتے وہاں پہنچا تو وہاں پر دیکھا ویرانے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ایک مولوی صاحب ہے، ان کے سامنے کچھ بچے کلام اللہ شریف حفظ کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے جا کر ان کو سلام کیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں اور تصوف و سلوک کا علم حاصل کروں، تو کیا آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں گے؟ کیا آپ مجھے بیعت کر لیں گے؟
کا بیٹا بیعت کرنا، مرید بنانا بڑوں کا کام ہے، میں تو اس ویرانے میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی خدمت کرتا ہوں، یہ بچے میرے پاس حفظ کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ کو یہ بات پسند آ گئی اور اس نے وہاں بیٹھ کر قرآن پاک سیکھنا، حفظ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ حافظ ہو گیا۔ اللہ نے آواز بڑی اچھی دی تھی۔ اب رفتہ رفتہ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ گہرا ہونے لگا اور دونوں نے یہ معمول بنا لیا کہ فجر کے بعد بیٹھ جاتے ایک جگہ اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے۔ کبھی استاد تلاوت کرتے، شاگرد سنتے، کبھی شاگرد تلاوت کرتا، استاد سنتے تھے۔ یہ معمول چل رہا تھا۔ اب ایک دن کی بات ہے کہ استاد محترم کلام اللہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑے مزے لے لے کر بڑی اچھی آواز میں تلاوت کر رہے تھے اور آنکھیں بند کی تھی۔ محویت کا عالم یہ تھا، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ وہ اپنی دھن میں مست کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، عبداللہ سن رہے ہیں، محویت کی کیفیت ان پر بھی طاری ہے۔ اس نے دیکھا سفید لباس میں ملبوس ایک جماعت آئی اور وہاں کھڑے رہ کر کلام اللہ شریف کی تلاوت کو سننے لگی، اور جب تلاوت ختم ہونے آئی تو وہ جو جماعت تھے ان کے میر کارواں امیر صاحب نے کہا ماشاءاللہ اس نے تو تلاوت کا حق ادا کر دیا، اللہ برکت دے، اور یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ استاد نے یہ جملے سنے، تلاوت ختم ہوئی، آنکھیں کھولی، پوچھا عبداللہ کون لوگ تھے؟ کا کچھ معلوم نہیں، ایسے نورانی چہرے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، سفید لباس میں ملبوس، لیکن میں نہیں پہچانتا یہ کون لوگ تھے۔ ابھی یہ دونوں حضرات گفتگو میں تھے تو ایک نوجوان جو لگتا تھا راستہ بھٹکا ہوا ہے وہ وہاں قریب میں آیا اور بلکہ یوں سمجھیے قیمتی موتیوں کے ہار کا ٹوٹا ہوا ایک دانہ، یہ نوجوان، اور آ کر اس نے سلام کیا اور اس نے عجیب بات کہی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں؟ کہا کہ میں علی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہاں سے گزرے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فرمایا تھا کہ فلاں بستی میں کوئی بندہ اور اس کا شاگرد ایک ویرانے میں ایک مسجد میں ہے، وہ بڑی اچھی آواز اور انداز میں کلام اللہ شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، آسمانوں پر چرچے ہو رہے، پیارے آقا نے فرمایا کل ہم خود چلیں گے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے تلاوت کا حق، کاش اس کا کچھ شمع اور حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کے حقوق میں یہ دوسرا حق ہوا حق تلاوت، جس کو قرآن کریم میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب اللہ کی کما حق ہو تلاوت کرتے ہیں، کہ اس نے تو تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ تیسرا حق ہے حق عمل۔ ہاں، ہم نے قرآن کریم کو تعویذ کی کتاب سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے،
لیکن قرآن کریم کا اصل مقصد عمل کرنا ہے، اس کے حلال کو حلال جان کر اپنانا اور حرام کو حرام جان کر پرہیز کرنا۔ آج ہماری تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں تلاوت کو چھوڑا عمل کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی؟ میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو فرما کر گئے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھام لیا، مضبوط پکڑ لیا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ ہم نے کتاب اللہ کو بھی پسے پشت ڈالا، سنت رسول کے بھی جنازے نکالے، اس لیے ہم چاروں طرف سے ذلیل اور خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کتاب اللہ کا یہ تیسرا حق ہے، اس پر عمل کرنا۔ جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں بٹھانا، اور جن کاموں سے رکنے اور بچنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، دور رکھنا، یہ کلام اللہ شریف کا تیسرا حق۔ کلام اللہ شریف کا چوتھا حق جو سورہ صاد کی اس آیت میں بیان کیا گیا، حق تدبر اور تفکر، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ کلام اللہ میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور یہاں فرما کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری یہ بڑی بابرکت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے نزول کا مقصد تاقوں کی زینت بنانا نہیں، بلکہ اس کے نزول کا مقصد لیدبروا آیاتی، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا۔ لیکن ہمارے ذہن ایسے تو ہے نہیں کہ ہم براہ راست قرآن پاک سمجھے یہ شاہی کلام ہے۔ تو اب اس کے لیے جہاں جہاں قرآن پاک کے درس اور تفسیر کی مجلسیں ہوتی ہیں، چند منٹ فارغ کر کے بیٹھے تاکہ اللہ کے کلام کو کچھ تو سمجھے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے، حق کے تدبر۔ اور قرآن کریم کا پانچواں حق ہے حق کے تعلیم اور تبلیغ۔ دو باتیں ساتھ میں، تعلیم یعنی سیکھنا بھی، سکھانا بھی، تبلیغ دوسروں تک پہنچانا بھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی دوسری جلد میں فضائل القرآن کے باب میں یہ روایت بیان کی ہے، اور وہاں اختصار کے ساتھ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ۔ مسجد حرام میں ان کا حلقہ درس لگا کرتا تھا، سب سے بڑا حلقہ درس۔ ایک مرتبہ سب کو چھوڑ چھاڑ دیا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت نے پڑھانا چھوڑ دیا تو دیکھا اپنے مکان میں بچوں کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں، اور ایک یہی حدیث انہوں نے آویزہ کر کے لگا دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو
سکھائے تم میں سب سے، اور فرما اس حدیث نے مجھ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بٹھایا ہے۔ یہ ہے حق کے تعلیم۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر حجاج کے زمانے تک آپ نے بچوں کو پڑھایا، اور بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری جو مفتی سعید پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کی 10ویں جلد میں لکھا ہے تقریباً 72 سال پڑھایا ہے۔ تو یہ ہے حق تعلیم، اور ساتھ میں تبلیغ، دوسروں کو پہنچانا۔ میرے آقا فرما کر گئے تھے بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے لوگوں کو پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہو۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان 5 میں سے ہم قرآن پاک کا ایک بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ قرآن پاک پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان بھی نہیں، ناقص ہے۔ تلاوت کا تو پوچھنا ہی کیا، اور پھر قرآن کریم پر عمل وہ بھی بالکل کورا، تفکر و تدبر کے اعتبار سے بھی خالی، تعلیم و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ہم پیچھے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس کلام کی عظمت اور اس کا مقام، اس کی قدر و منزلت سمجھ میں آ جائے، اور ہم اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے بنے، رات دن اس کو اپنا مشغلہ بنائے، ایمان کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تفکر کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، تبلیغ کے اعتبار سے بھی، اور یہ سلسلہ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں بھی باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔